اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 5 آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے اللہ رب العزت منافقین کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے حالت کو اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، گڑبڑ نہ کرو، تو اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد مچانے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ فساد مچاتے تھے اس طرح کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی کروانی ہوتی تو یہی انگلی لگاتے، اور مسلمان اگر کوئی آپس میں کوئی معاملہ کرتے، کیونکہ یہ تو محفلوں میں بیٹھے ہوتے تھے، مسجد نبوی کی مجلسوں میں ساتھ ہی ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو یہ کافروں تک بھی ان کے بھید کی باتیں بھی پہنچا دیتے کہ بھی یہ والا معاملہ کر رہے ہیں جی، یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو لڑانا ہوتا تو یہ بالکل آگے نکل جاتے۔ اور اسی طرح اگر جی یہ کیا معاملہ، ہاں اسی طرح کہ اگر یہ کوئی آدمی مسلمان ہونے لگتا تو اس کو بھی پھسلاتے، بھی تم کہاں مسلمان ہو رہے ہو، کیا کرو گے، یہ تو سارے خود پاگل ہوئے ہیں، یہ تو سارے خود اپنا آپ سب کو چھوڑ کر کے آ گئے، تم کیوں مسلمان ہو، یعنی ان کو بھی کچا کرتے، ان کے ایمان کے اوپر بھی کیا کرتے، ڈاکہ ڈالتے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے اس آیت میں بتایا، دیکھیں جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور اذا جب قیل لہم کہا جاتا ہے واسطے ان کے، لا تفسدوا فی الارض، مت فساد کرو بیچ زمین کے، زمین میں فساد نہ کرو، قالو تو کہتے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، نحن مصلحون ہم تو سنوارتے ہیں، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو معاملات کو درست کرنے والے ہیں، ہم کہاں سے فساد مچا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا خبردار، الا جہاں بھی آئے گا اللہ رب العزت لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، بھئی اپنی توجہ سیدھا رکھو، ادھر میری طرف دیکھو، الا نہیں یہ فساد مچا رہے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، الا خبردار ہو، انہم ہم المفسدون، تحقیق کہ وہ وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ پیچھے بھی بتایا تھا کہ یہ شعور نہیں رکھتے، انہیں یہ نہیں پتا کہ جو ہے نا ہم ایمان نہیں لائے تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ فساد مچا رہے ہیں، یہ یہاں پہ جو ہے نا فساد مچا رہے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور پھر جب ان کو کہا جاتا نا تم ایمان لے آؤ، تو اس وقت یہ کہتے تھے ہم کیسا ایمان لائیں، لے تو آئیں، کس اور کیسا ایمان لائیں؟ تو فرمایا آپ ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ، یعنی صحابہ جیسا ایمان لاؤ، جیسا صحابہ لے کے آئے۔ تو اس وقت پھر یہ مذاق کے طور پہ کہتے تھے، واہ یہ تو بے وقوف ہیں، مکہ کو چھوڑ کے آ گئے، گھر بار چھوڑ کے آ گئے۔ حضرت ابو بکر کی بات کریں تو ریشم کے تاجر تھے بہت بڑے مکہ کے اندر، اور سارا کچھ جو ہے نا دے دیا، یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے۔ حضرت عمر کو دیکھیں تو سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، حضرت عثمان غنی اور اسی طرح دوسرے صحابہ
انہوں نے تو سب کچھ ادھر کر دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گئے اور ان لوگوں سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس تو اسلحہ وغیرہ بھی نہیں ہے، یہ تو بے وقوف ہیں، ان جیسا کیسے ہم ایمان لے آئیں؟ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا اصل میں وہ بے وقوف نہیں ہیں، اصل میں بدبختو بے وقوف تم ہو، حقیقت سے نہ آشنا ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ جب تمہیں پتہ چلے گا، آنکھیں بند ہوں گی، تب تمہاری آنکھیں کھلیں گی اور تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون حق پر تھے اور ہم یا کون جھوٹا تھا۔ تو اسی آیت میں یہی بتایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے ہیں لوگ، قالو تو کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ایمان لاویں ہم جیسا ایمان لائیں یہ بے وقوف؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار ہو، تحقیق کہ وہ وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ بے وقوف اصل میں یہی ہے، بے وقوفی یہی کر رہے ہیں۔ صحابہ نے بے وقوفی نہیں کی، بلکہ صحابہ کو تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا، آپ کی صحبت ملی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی۔ ہمارے بھی دل میں خیال آتا ہے نا کبھی کبھی، اور جب ہم کسی کا بیان سنتے ہیں یا کسی کی کوئی بات سنتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات سنتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے، تو پھر ہمارے بھی دل میں کبھی کبھی ایمان جاگتا ہے، کاش کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ اسی طرح ہمارے استاد محترم بتاتے ہیں ایک بندے کا واقعہ، کہتے ہیں اس نے ایک علامہ صاحب کا، مولانا صاحب کا بیان سنا صحابہ کی محبت حضور سے، تو اس نے سنا تو بڑا اس کا دل یہ ہوا، تو وہ کہنے لگا کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں بھی بڑی محبت کرتا حضور سے۔ تو یہ بات اس نے بڑی بار بار کہی دل میں۔ رات کو سویا تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریکٹر کی ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اور ایک سائڈ پہ ابو بکر بیٹھے ہیں اور ایک سائڈ پہ ابو عمر، اور یہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور ٹریکٹر جو ہے نا اب پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے، اب جا رہے ہیں، کہتے ہیں میں بھی ساتھ بیٹھا ہوں۔ اتنے میں جب اوپر گئے تو بریکیں فیل ہو گئی۔ اب اللہ نے سمجھانا تھا نا، بریکیں فیل ہوئے، اب ٹریکٹر پیچھے، اب دونوں کہتے ہیں ابو بکر نے بھی چھلانگ لگائی، عمر نے بھی، میں بھی دوڑا، کہتے ہیں میں بھاگا کہ پتھر اٹھاؤں اس کے ٹائر کے نیچے دوں، کہتے ہیں میں پتھر ڈھونڈ کے جب آیا میں نے دیکھا ایک ٹائر کے نیچے عمر نے سر دیا ہوا، ایک کے نیچے ابو بکر نے۔ کہتا ہے میں جاگا اور رویا کہ ہم نہیں محبت کر سکتے ان جیسی محبت ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ حضور کا تعلق تھا، محبت تھی۔ اور دوسرا اللہ نے خود بھی فرمایا سورۃ توبہ میں، فرمایا اے نبی ان کے دل میں محبت تم نے نہیں ڈالی، بلکہ ان کے دل میں جو آپ کے ساتھ محبت ہے وہ ہم نے خود ڈالی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، تم زمین و آسمان کی ساری چیزیں بھی خرچ کر کے ان کے دل میں یہ محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے جو ہم نے پیدا کی ہے۔ تو فرمایا یہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ بے وقوف تم ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو تو جو ایمان لائے تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن ابی کی ایک حالت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک دفعہ یہ نکلا تو مکہ سے کچھ صحابہ بھی آ رہے تھے اور اس کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، تو کہتا ہے دیکھنا ابھی تماشا۔ گیا حضرت ابو بکر کا ہاتھ چوما، او مکہ میں آپ تو سردار تھے ماشاءاللہ، آپ نے تو سب کو جو حضور کے اوپر جو ہے نا قربان کر دیا، یہ وہ فلاں فلاں۔ حضرت ابو بکر کا ہاتھ چوما اور ان کو بڑی بڑی باتیں سنائی۔ حضرت عمر بھی ساتھ تھے، حضرت عمر کو فرمایا وہ جی فلانے، آپ اتنے بڑے جرنیل، آپ نے جو اتنا سب کچھ کیا، آپ سے کفار مکہ اتنا ڈرتے ہیں، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ اور جب یہ سارے گئے تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کیا کہنے لگا، دیکھو تم بھی ایسا ہی کیا کرو، ہم تو ان کو پاگل بنا رہے ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ان کو ہی پاگل بنا رہے ہیں، بس ان کے ساتھ یہ۔ اور جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے تھے انہیں کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی حالت کو بتایا کہ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں، خلو اکیلے ہوتے، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرداروں کے طرف، قالوا تو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ
ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما، تو وہ کہتے یہ تم جو چلو ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ کیا تھا، تو پھر کیا کہتے انما نحن مستہزئون، سوائے اس کے نہیں ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، مذاق میں لگے ہوئے تھے، حقیقت میں ہم ایمان نہیں لائے۔ آگے اللہ نے فرمایا اچھا اور کیا کہتے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے ان سے، ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے، کھینچتا ہے ان کو، ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، سرکشی ان کی فی یعمہون، تاکہ وہ اس کے اندر پورے کے پورے بہکتے جائیں۔ اللہ رب العزت ان کو ان کی سرکشیوں میں، گناہوں میں ڈھیل دیتا جا رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم اچھی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، پھر جب تمہیں پکڑوں گا تو تمہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے تو یہ بھی نہیں کیا تھا، ہمارا قصور کیا تھا، ہماری یہ غلطی تو نہیں تھی۔ اس لیے اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑتے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بچا ہوا ہوں، بلکہ اللہ اس وقت تک پھر اس کو کہتے ہیں چل بھئی تجھے ڈھیل ہے، چل چل چل، پھر ایک دن ایسی رسی کھینچتے ہیں، ایسا گراتے ہیں اس کو کمر کے بل کہ پھر اس میں اٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا